پیارے ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمانے کے بعد فرشتوں اور جنات کو پیدا فرمایا، اور اس طرح اس کائنات کے اندر انسانوں کی تخلیق سے پہلے دو مخلوقات ایسی تھیں جو اللہ پاک کی عبادت کیا کرتی تھیں۔ پھر اللہ پاک نے اپنی پسندیدہ مخلوق کو پیدا کرنا چاہا۔ پھر اللہ پاک نے اس کائنات کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انسانوں کے باپ کو تخلیق فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ پاک کی قدرت کی الگ ہی نشانی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تمام انسانوں کی تخلیق کے سارے راز پوشیدہ ہیں، اور حضرت آدم علیہ السلام ہی وہ ہستی ہیں جس سے نسل انسانی کی بنیاد رکھی گئی، اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی اللہ پاک نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا فرمایا۔ پیارے ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمانے کا ارادہ فرمایا تو اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے حصے کے لیے کون کون سی مٹی کا استعمال کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو پانی، مٹی اور ہوا سے کس طرح پیدا فرمایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے دست قدرت سے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا، یا اللہ پاک کے مقرر کردہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی۔ اور جب اللہ پاک کے مقرر کردہ فرشتے، 4 بڑے فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے لیے زمین سے مٹی اٹھانے کے لیے آئے تو زمین رو رو کر ان فرشتوں کے سامنے کون سی فریاد کرنے لگی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں ایسا کون سا راز پوشیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی زندگی میں خوشیاں کم اور غم زیادہ ہیں۔ پیارے ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ جب اس کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی چیز نہیں تھی، اس وقت صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات موجود تھی۔ اس وقت اللہ پاک نے اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہا، پھر اللہ پاک نے اپنی ذات کے بعد جس پاکیزہ ہستی کو پیدا فرمایا وہ اللہ پاک کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور تھا۔ اس طرح اللہ پاک نے اپنی ذات کے بعد سب سے پہلے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نوری محمدی سے اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اور اس کائنات میں موجود تمام تر مخلوقات کو پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش، کرسی، قلم اور اللہ پاک کے فرشتے، اور اس کائنات کی تمام تر دیگر مخلوقات پورے محمدی سے پیدا کی گئی۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین و آسمان اور اللہ پاک کے مقرر کردہ فرشتوں کی تخلیق ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی جلوہ گری دکھانا چاہی، اور اس روح زمین پر نسل انسانی کی بنیاد رکھنا چاہی۔ پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق 4 چیزوں سے کی۔ نمبر 1 مٹی، نمبر 2 پانی، اور نمبر 3 ہوا، اور نمبر 4 آگ۔ ان 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ پیارے ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی تو اللہ پاک نے مقرر کردہ اپنے سب سے بڑے فرشتے
حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جاؤ اور تمام روئے زمین سے سیاہ اور سفید، سرخ اور کھاری، میٹھی اور نرم اور خشک مٹی ایک ایک مٹھی اٹھا لاؤ۔ اس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کا حکم پا کر زمین پر تشریف لے گئے، اور جب زمین سے مٹی اٹھانے کا ارادہ فرمایا، اس وقت زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مٹی اٹھانے کا سبب پوچھنے لگی، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سارا واقعہ اس مٹی کو سنایا کہ اس طرح اللہ پاک تجھ سے انسانوں کی تخلیق کرنے والا ہے۔ تو اس وقت زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کرنے لگی کہ میں تجھ سے اللہ پاک کی پناہ چاہتی ہوں کہ تو اس سے مٹی اٹھا کر انسان بنائے، اور جس کی وجہ سے میرا کچھ حصہ جہنم میں جائے۔ اس طرح زمین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سامنے زاروں قطار رونے لگی اور رو رو کر اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگنے لگی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھائے بغیر ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں واپس چلے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اللہ پاک کے حضور عرض کرنے لگے کہ یا رب العالمین، زمین نے مجھ سے تیرے نام کی پناہ چاہی، تو میں نے تیرے نام کے ادب اور عزت کی وجہ سے اس مٹی کو پناہ دے دی، اور میں مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس آ گیا۔ اس کے بعد اللہ پاک نے میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو باری باری بھیجا، لیکن یہ دونوں فرشتے بھی اسی وجہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی عذر پیش کیا۔ زمین نے ان دونوں فرشتوں سے بھی اللہ پاک کی پناہ مانگی، تو ان دونوں فرشتوں نے بھی اللہ تبارک کے نام کے ادب کی وجہ سے پناہ دے دی اور مٹی اٹھائے بغیر ہی واپس چلے آئے۔ اس کے بعد پھر آخر اللہ پاک نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین کی طرف بھیجا۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام اللہ پاک کے حکم کے مطابق جب زمین پر تشریف لائے، تو زمین اسی طرح زاروں قطار رونے لگی اور اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگنے لگی۔ اس وقت ملک الموت زمین سے کہنے لگے کہ میں تیرے رونے دھونے اور عاجزی کی وجہ سے اپنے رب عز و جل کی نافرمانی نہیں کر سکتا، لہٰذا حضرت عزرائیل علیہ السلام نے زمین کی ایک نہ سنی اور زمین سے مٹی اٹھا کر اللہ پاک کے بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ پیارے ناظرین، جب حضرت عزرائیل علیہ السلام نے مٹی پر ترس نہ کھایا اور مٹی کی کوئی فریاد نہ سنی اور اللہ پاک کا حکم پورا کرتے ہوئے مٹی کو اٹھا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، اسی وجہ سے اللہ پاک نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی انسانوں کی روح قبض کرنے پر لگائی ہے، اور آپ کو ملک الموت اسلام کے منصب پر فرمایا ہے۔ پیارے ناظرین، تفسیر نعیمی میں ہے کہ حضرت ملک الموت علیہ السلام نے زمین کے مختلف 7 مقامات سے مٹی کو اٹھایا، اور جہاں پر مکہ مکرمہ موجود ہے اس مقام پر لا کر اس مٹی کو رکھ دیا۔ وہ 7 مقامات جہاں سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو اٹھایا، وہ مقامات یہ ہیں: نمبر 1 مکہ مکرمہ، نمبر 2 طائف، اور نمبر 3 بیت المقدس، اور نمبر 4 ہندوستان، اور نمبر 5 مقام ابو قبض، اور نمبر 6 عدن، اور نمبر 7 مدینہ منورہ۔ یہ وہ 7 مقامات ہیں جہاں سے حضرت ملک الموت علیہ السلام نے مٹی کو جمع کیا اور خانہ کعبہ کی جگہ لا کر رکھ دیا۔ پیارے ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ مکہ شریف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام سر مبارک بنایا گیا، اور بیت المقدس کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی گردن کو بنایا گیا، اور مقام عدن کی مٹی سے
حضرت آدم علیہ السلام کا سینہ مبارک بنایا گیا اور ہندوستان کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک بنائی گئی، اور مدینہ پاک کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے دل کو تخلیق کیا گیا، اور طائف کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے باقی اعضاء کو بنایا گیا۔ پیارے ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جو 7 قسم کی مٹی استعمال ہوئی، ان کا ذکر اللہ پاک قرآن پاک میں کچھ یوں فرماتے ہیں۔ پہلی مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کو قرآن پاک میں تراب کہا گیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالی سپارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے تجھے خشک مٹی سے پیدا کیا۔ پیارے ناظرین، تراب ایسی مٹی کو کہا جاتا ہے جو بہت زیادہ خشک ہو، اور دوسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کا ذکر قرآن پاک میں تین کے لفظ سے ملتا ہے۔ توئین اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو بھیگی ہوئی مٹی ہو یا نرم مٹی ہو۔ پیارے ناظرین، توئین عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی گیلی یا بھیگی ہوئی مٹی ہے۔ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مٹی جہاں بھی ہوتی ہے وہاں کی زمین کو ہرا بھرا کر دیتی ہے۔ یہ مٹی زمین کے اندرونی حصے میں ہوتی ہے، جیسا کہ انسان کی اوپر والی جلد اور نیچے والی جلد جس سے انسان کے بال پیدا ہوتے ہیں۔ اور تیسری مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ ہمائن ہے، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کریم میں سورہ حجر کی آیت نمبر 26 میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے انسان کو ایک بجتی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا جو اصل میں ایک سیاہ تھی، اور چوتھی قسم کی وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی، اس کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، مسنون وہ ہوتا ہے جو کئی دنوں سے پانی میں رہنے کی وجہ سے سیاہ اور بدبودار ہو چکا ہو۔ پانچویں قسم کی وہ مٹی جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں استعمال ہوئی وہ طین العظم ہے۔ طین العظم اس مٹی کو کہا جاتا ہے جو لیزدار مٹی ہو، جیسا کہ اللہ پاک قرآن پاک کی سورہ صافات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے انسان کو یعنی ان کی نسل یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو لیزدار مٹی سے پیدا فرمایا ہے۔ اور نمبر 6 پہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں جس مٹی کو استعمال کیا گیا اس کو قرآن پاک میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی کھنکھناتی ہوئی مٹی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، انسان کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، جیسا کہ ٹھیکری۔ اور نمبر 7 میں وہ مٹی جس کو فخار کہا جاتا ہے، یعنی پکی مٹی، یعنی ٹھیکری مٹی۔ پیارے ناظرین، اس طرح پورے روئے زمین سے مختلف رنگوں کی اور مختلف قسم کی مٹی کو جمع کیا گیا، اور پھر اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا گیا۔ کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں مختلف قسم کے رنگوں کی مٹی کو استعمال کیا گیا، اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی مختلف رنگوں کے لوگ موجود ہیں۔ پیارے ناظرین، اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے لیے مختلف قسم کی مٹی کو جمع کر لیا گیا، تو اس کے بعد اللہ پاک نے اس مٹی کا گاڑا بنانے کے لیے 7 قسم کے پانیوں کا استعمال کیا۔ نمبر 1، آب فراغ۔ آب فراد اس پانی کو کہا جاتا ہے جو شیریں اور میٹھا ہو۔ اور نمبر 2، آب اجاج۔ آب اجاج اس پانی کو کہا جاتا ہے جو کھارا پانی ہو۔ اور نمبر 3، آب سلسبیل۔ آب سلسبیل اس پانی کو کہا جاتا ہے جو صاف اور شفاف ہو۔ اور نمبر 4، آب تسنیم۔ آب تسنیم اس پانی کو کہا جاتا ہے جو خوشبودار پانی ہو۔ اور نمبر 5، آب رحیق۔
آب رحیق اس پانی کو کہا جاتا ہے جو پاک نشے دار پانی ہو جیسا کہ جنت کی شراب۔ اور نمبر 6 آب کوثر۔ اور آب کوثر ایسا پانی ہے کہ جس کو پیتے ہی انسان اپنا دکھ درد اور تمام تر تکلیف بھول جاتا ہے۔ اور نمبر 7 آب رحمت۔ آب رحمت اس پانی کو کہا جاتا ہے جو رحمت والا پانی ہو۔ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو ان 7 قسم کے پانی سے بھگویا گیا اور اس کا گاڑا بنایا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کا گاڑا تیار ہو گیا تو اس گاڑے پر اللہ تبارک و تعالی نے 40 دن تک بارش برسائی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے گاڑے پر 39 دن تک غم کی بارش ہوتی رہی اور 1 دن خوشی کی بارش ہوئی۔ اسی وجہ سے انسان کی زندگی میں غم زیادہ اور خوشیاں کم ہوتی ہیں۔ پیارے ناظرین، تفسیر نعیمی میں ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا گاڑا بالکل تیار ہو گیا تو اللہ پاک نے اپنے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس گاڑے کو مکہ اور طائف کے درمیان اور وادی امان میں عرفات کے پہاڑ کے پاس رکھیں۔ اس کے بعد اللہ پاک اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کا مجسمہ بنایا اور اپنے دست قدرت سے حضرت آدم علیہ السلام کی صورت تیار کی۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ تیار ہو گیا تو اللہ پاک نے اس مجسمے کو خشک کرنے کے لیے اس پر 7 قسم کی ہوائیں چلائیں۔ نمبر 1 تیز ہوا، اور نمبر 2 دھیمی ہوا، اور نمبر 3 گرم ہوا، اور نمبر 4 سرد ہوا، اور نمبر 5 درمیانی ہوا، اور نمبر 6 رحمت والی ہوا، اور نمبر 7 خالی ہوا۔ پیارے ناظرین، ان 7 قسم کی ہوائیں کی وجہ سے جب حضرت آدم علیہ السلام کا مجسمہ خشک ہو گیا تو اللہ پاک نے اس مجسمے کو مزید پکا کرنے کے لیے 7 قسم کی آگ سے گزارا۔ نمبر 1 سیاہ رنگ والی آگ، اور نمبر 2 سرخ رنگ والی آگ، اور نمبر 3 پیلے رنگ کی آگ، اور نمبر 4 نیلی آگ، اور نمبر 5 دھوئیں والی آگ، اور نمبر 6 بغیر دھوئیں والی آگ، اور نمبر 7 تیز اور دھیمی آگ۔ اس طرح ان 7 قسم کی آگ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو گزارا گیا اور اس کو مزید پختہ کیا گیا۔ اس طرح جب حضرت آدم علیہ السلام کی صورت مکمل طور پر تیار ہو گئی تو فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حیران ہونے لگے، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلے ایسی خوبصورت صورت کو نہیں دیکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جسم مکمل طور پر تیار ہو گیا تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ڈالی، لہٰذا اللہ پاک نے اپنے حکم سے روح کو پیدا فرمایا اور روح کو حکم کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو۔ جب روح اللہ پاک کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے قریب پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کو اندر سے تنگ اور طاری پایا اور روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈرنے لگی۔ تب اللہ پاک نے اس نور کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، جس نور کے خاطر اللہ پاک نے اس کائنات کو بنایا اور اپنے خدا ہونے کو ظاہر کیا، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کو جب حضرت آدم علیہ السلام کے پیشانی میں رکھا گیا تو پاکیزہ نور کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم چمک اٹھا اور موتیوں کی طرح جگمگانے لگا۔ پیارے ناظرین، جب نور محمدی حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا گیا تو اس وقت وہ روح جو حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہونے سے ڈر رہی تھی، وہ خوشی خوشی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل ہو گئی، جیسا کہ اللہ پاک قرآن کی آیت سورہ حجر میں آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب میں اسے مکمل کر لوں اور اپنی طرف سے خاص اور معزز روح کو پھونک دوں، تم سب اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پیارے ناظرین، جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں داخل
ہونے لگی اور روح ابھی سر میں پہنچی تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا یرحمک اللہ، اور حضرت آدم اور اللہ پاک کی یہ سنت آج بھی اسلام کے اندر زندہ ہے۔ جب روح حضرت آدم علیہ السلام کی کمر تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر گر پڑے، کیونکہ روح ابھی حضرت آدم علیہ السلام کے نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اس پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ بے شک انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ اس کے بعد جب روح حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں مکمل طور پر داخل ہو گئی اور مکمل طور پر پھیل گئی تو اس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور ان کو سلام کہو اور سنو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ تب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہی الفاظ تمہارے اور تمہاری اولاد کے لیے سلام کے لیے مقرر کیے گئے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رب العالمین، میری اولاد کون ہوگی؟ اس وقت اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت مبارک پر اپنا دست قدرت پھیرا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے جسم سے قیامت تک آنے والی ان تمام انسانی روحیں نکل آئیں اور حضرت آدم علیہ السلام قیامت تک آنے والی اپنی تمام اولاد کو دیکھا۔ پیارے ناظرین، اس طرح اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے نسل انسانی کی بنیاد رکھی گئی اور حضرت آدم علیہ السلام سے تمام انسانوں کو پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے اندر جینا اور مرنا نصیب فرمائے۔